آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں پتا ہے کہ ان کی بیویاں جو ہے وہ کمپرومائزنگ ہیں؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. آپ پر بہت لوگ ریلائی کر رہے ہیں، بہت لوگ. اور اگر آپ ایک پوائنٹ پہ اگر سٹینڈ لیں گے نا تو جو مینیپولیٹ کر رہا ہے نا اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی، وہ ڈر جائے گا. جہاں پہ جو خواتین ہیں ان کے سسرال اتنے ٹاکسک ہوتے ہیں، اتنے ٹاکسک ہوتے ہیں کہ اچھی سے اچھی لڑکی اس کا وہ حشر کرتے ہیں کہ دنیا کے آگے وہ لڑکی بدنام ہوتی ہے اور وہ جو ہے نا وہ وکٹم کارڈ کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کا پرچار کرتے ہیں کہ جی ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو بہت محبت کرتے ہیں، ہم نے تو اتنا خیال رکھا ہوا ہے. لیکن اصل میں وہ کسی فرعون سے بھی بڑی کوئی چیز ہوتے ہیں کہ وہ اتنا سخت، اتنے برے اور اتنے عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ گھٹن سے بھرے ہوئے لوگ. مرد بے شک اس سب کچھ میں حصے دار نہیں ہے، وہ اس تکلیف کا وجہ نہیں ہے، باعث نہیں ہے، لیکن وہ ان ٹاکسک بیہیویئرز کو انکریج کر کے، ان کو سنب نہ کر کے، شٹ اپ کال نہ دے کر وہ ان چیزوں کو پریویل کروا رہا ہے. اور وہ چیزیں تب تک ختم نہیں ہوں گی جب تک وہ خود سٹینڈ نہیں لے گا، جب تک وہ خود کھڑا ہو کر یہ نہیں کہے گا کہ یہ ہیلدی باؤنڈریز ہیں جس کو سب نے فالو کرنا ہے. اور اگر میں کسی کی جو ہے نا ایکسٹرا فضول بات نہیں سنوں گا اور میں کسی کا حق نہیں ماروں گا، لیکن کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے کی ڈومین میں گھس کے اور اس کے جو حق، جو اس کے حقوق ہیں، وہ ان کے اوپر قابض ہونے کی کوشش کرے. اس چیز کے اوپر مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ، کیونکہ وہ فیملی سسٹم کا سربراہ ہے، ہوتا ہے ہمارے ہاں زیادہ تر یہی طریقہ کار ہے، تو چونکہ وہ طریقہ کار ہے تو اس چیز کو مان لیں اور اس چیز کو سمجھ لیں. مرد کا مطلب، سربراہ کا مطلب ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پیسے لا کے دے اور حکم چلا دے. یہ جو فیملیز کو سمیٹے رکھنا ہے، سانبے رکھنا ہے اور جو چیزوں میں ہارمنی رکھنی ہے اور لوگوں کو ان کے جائز حقوق دینے ہیں، یہ اس سے جان چھڑا کے وہ سربراہ کی حیثیت نہیں رکھ سکتے. ہمارے ہاں جو کمپرومائز کے اوپر ہوتا ہے بندہ، وہ فل کمپرومائز پہ ہوتا ہے اور دوسرا بندہ اس کے پورے حقوق کھا رہا ہوتا ہے. یہ حق سچ نہیں ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے میل ممبرز کو کہ اپنی بھی زندگیاں وہ آسان کریں گے اور اپنوں کی زندگیاں بھی وہ آسان کریں گے. اور جو ٹاکسک لوگ ہیں اور جو مینیپولیٹرز ہیں ان کی فیملی میں، جو کہ ہر فیملی میں ہوتے ہیں مینیپولیٹرز، ٹھیک ہے، کوئی کسی چیز پہ آپ کو مینیپولیٹ کریں گے، کسی چیز پہ آپ کو مینیپولیٹ کریں گے، اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کریں گے. یو نیڈ ٹو فکس دیٹ، یو نیڈ ٹو گیو دیٹ لائک کال، یو نیڈ ٹو آسک دیم ٹو بیک آف جہاں پر وہ اپنی لمٹ کو ایکسیڈ کریں. پولائٹلی بے شک، مت بدتمیزی کریں. میں نے بدتمیزی کو نہیں میں کر رہی انڈورس کہ آپ بدتمیزی کریں، لیکن اگلے کو اس کی باؤنڈریز بتائیں، طریقے سے بتائیں. میں کہیں گی جی ٹھیک ہے یہ میرا مسئلہ ہے، میں سالو کر لوں گا، آپ پریشان مت ہو، I'll handle myself. مگر یہ ہے کہ یہ میری بیوی کے حقوق ہیں، میں دوں گا، میرے بچوں کے حقوق ہیں میں دوں گا، یہ میرا پرابلم ہے، میں آپ کو آپ کا حصے کا دے رہا ہوں نا، بس یہ میرا پرابلم ہے، آپ انٹرفیئر مت کریں اس کے اندر. اسپیشلی جو لوگ باہر سے آ کر آپ کی فیملی میں انٹرفیئر کرتے ہیں اور اپنا حکم چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے طریقے سے چیزوں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو تو سب سے پہلے آپ نکالیں بات کہ بھائی تم اپنے گھروں میں جاؤ اور اپنے گھروں کے مسئلے پہلے سالو کرو. میرے گھر میں آ کے میری فیملی لائف کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گو سارٹ یورسیلف فرسٹ. اپنے مسئلے سلجھاؤ، اپنے بچوں کے مسئلے سلجھاؤ، اپنے میاں کے، اپنے سسرالوں کے مسئلے سلجھاؤ. اور اگر وہ شخص کوئی شخص ہے جو آپ کے اپنے گھر میں رہتا ہے تو اس کو اپنی باؤنڈریز پتہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ اس کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے آپ نے اور آپ بھی نکل کے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہوں تم لوگ اپنا. اگر آپ یہ کمپرومائز کریں تو دوسروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک حد سے زیادہ نہیں انٹرفیئر کر سکتے ہیں. جہاں ہمارا ڈیو بنتا ہے، حق بنتا ہے، وہاں ہم کریں گے. جہاں نہیں بنتا وہاں ہمارا رائٹ نہیں ہے اور وہ رائٹ آپ انہیں نہیں دیں گے. تبھی چیزیں مینج ہوئیں گی، ورنہ یہ ضلالت گھلتی رہے گی. کیونکہ ہم ایز اے معاشرہ اتنے ہم مشکل لوگ ہیں کہ ہم کسی کو جینے نہیں دینا چاہتے. ہم وی ڈونٹ مائنڈ آور اون بزنس. آپ یہ والا ایٹیٹیوڈ ہم نہیں رکھتے. ہم کہتے نہیں جی یہ تو ساڈا مسئلہ ہے، اسی تے وچ وڑ کے تے سارے مسئلے سالو بھی کرنے نے تے خراب بھی کرنے نے. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ دیٹ ہیپن. یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے بھی اپنی ماں کے ساتھ ساری زندگی گزاری اور بیوی بھی آپ کے بہت قریب ہے، تو آپ کو دونوں کی خصلتوں کا بھی پتہ ہے اور دونوں کی باتوں کا بھی پتہ ہے، اچھی چیزوں کا بھی پتہ ہے. اتنے تو آپ بھی نہیں ہونے چاہیے کہ آپ اپنی دماغ اور آنکھیں جو ہے وہ بند رکھیں اور آپ یہ فگر آؤٹ نہ کر پائیں کہ مجھے اس وقت کون مینیپولیٹ کر رہا ہے. مرد اگر سینسبلی اللہ کو حاضر ناظر جان کے دل پہ ہاتھ رکھ کے
صحیح فیصلے کرے نا اور بریک لگا دے ہر ایک کو, ہیلدی باؤنڈری سیٹ کرے اور کہے کہ بس اس سے آگے نہیں میں سنوں گا, تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ روز آپ کو بلا کے نا آپ کے دماغوں میں چیزیں ڈالے. اگر آپ نے گھر آنا ہے اور آپ نے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے, آپ نے 15 منٹ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے, 100 بسم اللہ گزارے, اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بس میں جا رہا ہوں, میری بیوی بچے میرا انتظار کر رہے ہیں, کل انشاءاللہ آپ سے گپ شپ لگاتے ہیں, کھانے پہ کٹھے ملتے ہیں وغیرہ. بس یہ کیا بات ہوئی کہ بچے وہ ترسے میں, آپ کو بیوی ہے وہ آپ کے ساتھ کو ترسی ہوئی ہے, بات کرنی ہے تو اس کے لیے ویٹنگ ہے, ماں کے آگے آپ دبے ہوئے ہیں, بہنوں کے آگے آپ دبے ہوئے ہیں, کسی کی وجہ سے آپ بولتے نہیں ہیں کچھ, اور پھر بیوی ہے تو اس کی بھی جا کے سنتے ہیں, پھر غصہ بھی بچوں پہ اتار دیتے ہیں, خود پہ بھی اپنا کوستے رہتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کی زندگی حرام ہی ہوئی رہے گی. کیونکہ سم ٹائمز نا ہمیں وہ بریکیں لگانی پڑتی ہیں, ہم کلچرلی اتنے سکروڈ ہیں سارے کے سارے کہ ہمیں جدھر ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے سگے رشتے ہیں, اور ہمیں جدھر ملتا ہے نا ہم وہاں پہ مینیپولیشنز کر کر کے خاندانوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. مجھے تو کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ سگے ماں باپ, سگی بہنیں اپنے بھائیوں کے گھر کیسے اجاڑ سکتی ہیں, یا وہ لوگ جو بیویاں جو مطلب جن کے میکے اتنے ٹاکسک ہیں, وہ کیسے اپنی بچیاں کسی گھر میں دے کر تو انہی کی زندگیاں عذاب کر دیتے ہیں ان لوگوں کی, کہ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یار کل ہمارے نواسیاں اس گھر میں پلنے بڑھنے ہیں, کس قسم کا ٹاکسک ٹریٹمنٹ انوائرمنٹ انہیں دے رہے ہیں. نہیں لوگ پرواہ کرتے, بس ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے. آج آپ نے نا بیٹھ کے یہ سوچنی ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسے کون لوگ ہیں جو اس قسم کے ٹاکسک ہیں آپ کے لیے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود ایسے ہیں تو آپ ایک منٹ کے لیے سوچئے آپ نے کیا گین کیا ہے سب کچھ اس زندگی میں, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد اگلی زندگی میں آپ کو اس کا پھل میٹھا ملے گا کہ نہیں. آپ نے کس کا غصہ اتارا ہے کسی کا, آپ کو ایک منٹ کے لیے یہ یاد آتا ہے کبھی کہ آپ کو کبھی ترس آیا اس انسان پہ جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے حق سمجھ کے کی ہے, کیونکہ زندگی آپ کے ساتھ ناانصافی, زندگی آپ کے ساتھ سخت تھی تو آپ نے سوچا کہ ہاں اگر وہ میرے ساتھ سخت تھی تو میں اگلے کے ساتھ سخت ہو سکتی ہوں. میری ایک بات یاد رکھیے, ہماری جو اندر کی آگ ہے نا, ہم اس سے نہیں لڑتے, ہم اس کو نہیں بجھاتے, ہم اس آگ کو لے کر نا اپنے گھروں کو جلاتے ہیں, اپنی اولاد کو جلاتے ہیں, اپنے اگلی نسلوں کو جلاتے ہیں, اور ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کسی بھی پوائنٹ پہ کہ یہ جو آگ ہم اپنے اندر کی لگی ہوئی آگ جو ہم باہر نکال کے پھینک رہے ہیں, اس سے ہم اپنی اگلی نسلیں تباہ کر رہے ہیں. ہم وہ بیہیویئرز انڈیوس کر رہے ہیں کہ کل وہ پوری آپ کی تربیت کا پروسیس ہر چیز نلیفائی ہو جائے. یہ بڑی باریک باتیں ہیں, ان کو سوچئے, ان پر سمجھنا ان کو شروع کیجئے, ان کو ریئلائز کرنا شروع کیجئے. یہ مشکل چیزیں نہیں ہیں, یہ صرف ریئلائز کرنے کی مار ہے. صرف ایک دفعہ سوچ لینا قبر میں اترنا ہے 6 فٹ نیچے, اور پھر وہ تنگ بھی کر دی جائے گی, اور پھر وہ کشادہ بھی کر دی جائے گی, تو پھر شاید سوچ آ جائے کہ ہاں یار شاید معافی کا پروسیس سٹارٹ کریں. اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے, ہم سب جو ہے نا اپنی جہاں جہاں ہماری چلتی ہے نا ہم چلا دیتے ہیں, مجھ سمیت اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سمجھ سکیں, ان سے سیکھ سکیں, اور ان کے لیے معافی مانگنے کا ہم میں ظرف ہو, اور ان لوگوں کو گلے لگانے کا ظرف ہو جو لوگوں کو ہم نے دکھ دیا, جن کو ہم نے تکلیف دی ہے, جن کے زندگی کے جو پریشیس ایئرز تھے, ان کی جو پریشیس انرجی تھی, اس کو ہم نے ڈرین کر دیا, یا ان سالوں کو ہم نے ضائع کر دیا. وہ واپس نہیں آئے گا. وہ انسان بن گیا جو بننا تھا, اس کا وہ معاوضہ بھی نہیں کوئی کسی طرح آپ بھگت سکتے یا دے سکتے یا جتا سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, اس کا معاوضہ نہیں ہے کوئی. مگر شاید آپ کی ریئلائزیشن, آپ کی معافی چیزوں کو کچھ امپروو کر دے. اگر یہ ظلم آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ دوں گی کہ جس کو کرنے سے نا آپ دنیا کی ہر چیز کا مقابلہ کرنے جوگے ہو جائیں گے. ظالم آپ نہیں ہیں, مگر آپ اس ظلم کا ساتھ تو نہیں دے رہے, لیکن آپ اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے, تو آپ برابر کے ہی تقریباً حصے دار ہو گئے. کیونکہ آپ اپنی عقل آپ بیلنس نہیں کر رہے چیزوں کو. آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ
میری بیوی کا جتنا حق ہے، میرے بچوں کا جتنا حق ہے، وہ ان کو ان کا ڈیو حق ملنا چاہیے. اور کوئی بھی شخص اپنا ڈیو حق لینے کے بعد آپ کے بچوں اور آپ کی بیوی کے حق پہ قابض نہیں ہو سکتا. وہ فائنینشیل میٹرز ہوں، وہ آپ کا اپنا پرسنل ٹائم ہو، وہ آپ کی ہالیڈیز ہوں، وہ آپ کی بچوں کی اسکولنگ ہو، آپ کے پرسنل بینیفٹس ہوں، آپ کے ایسٹس ہوں، آپ کی انویسٹمنٹس ہوں، آپ کا جو مرضی ہو، آپ کا میاں بیوی کا ہیلدی ریلیشن شپ ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کچھ ان لوگوں کی مینیپولیشن کی بھینٹ نہیں چڑھ سکتا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. اینڈ بینگ دا میل ممبر آف دا فیملی میں ہو سکتا ہے کہ آپ گھر کے سربراہ نہ ہوں، لیکن چونکہ یو آر دا ارننگ ممبر آف دا فیملی اینڈ یو آر دا ایٹ لیسٹ دا سربراہ آف یور یونٹ. ٹھیک ہے، دا اینکر آف یور یونٹ آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ ان کے سپورٹ ہیں بہت بڑی. آج آپ ایک کام کریں، اگر آپ اکیلا محسوس کریں نا، آج آپ ایک کام کریں، آپ جائیں اپنی بیوی کے پاس، اس کو بولیں کہ جانی میں ہوں، میرے ہوتے نا جو ہو گیا سو ہو گیا، پر میرے ہوتے نا تجھے کوئی کچھ نہیں کرے گا. جو ہارڈ شپس ہیں ہم کٹھے جھیلیں گے، تیرا حق میں کسی کو لینے نہیں دوں گا، اور تجھے میں پوری طرح سے پروٹیکٹ کروں گا. جہاں میں نے غلطیاں کی ہیں اس کے لیے تو مجھے معاف کر دے، لیکن اب تو نے میرا ساتھ دیا سی چیزوں میں نا، اب میں تجھے ساتھ دے کے دکھاؤں گا. اور کھڑے ہو جائیں اس کے ساتھ. وہ ویسی کھڑی ہے آپ کے ساتھ، آپ دیکھیے گا کہ وہ ٹلی بھی ہوئی ہوگی نا، وہ یہ کھڑی ہو جائے گی. آپ دیکھیے گا کہ وہ اگر سست بھی ہوئی ہوگی نا، اس میں وہ اسٹرینتھ اور وہ جان آ جائے گی صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے. اور آپ خود بھی اگر اکیلا محسوس کرے ہوں گے نا، تو صرف وہ اسٹرینتھ دیکھ کے آپ میں بھی نا 10 گنا جان آ جانی. آج اس چیز کو اکنالج کر لیں آپ کہ آپ نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اور ایک دوسرے کو ڈیو ریسپیکٹ دینی ہے، اور ڈیو ریسپیکٹ دلوانی ہے، اور اس کا حق اس کو حق سے دینا ہے، اور اس کے لیے کوئی سوال آپ سے نہیں کر سکتا. آپ اس کے محافظ بنیں گے، آپ اس کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ اس کے لیے آواز بنیں گے، اور آپ اس کو پوری طرح سے گارڈ کریں گے، اور یہ حوصلہ اور ہمت دیں گے کہ کوئی تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک میں ہوں. ایک بار یہ تہیہ آپ دونوں آپس میں کریں اور دیکھیے کہ آپ دونوں میں اسٹرینتھ کیا آتی ہے ان تمام چیزوں سے مقابلہ کرنے کی جو اس وقت آپ کے ریلیشن شپ، آپ کی زندگیاں، آپ کے فیوچر کو ایٹ اسٹیک پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے. اینڈ اسٹاپ لسننگ ٹو پیپل ہو آر لائک فیڈنگ یو ود نیگیٹو انرجی اینڈ ٹاکسیسٹی. ٹیل دیم ٹو بیک آف. ان کو کہیں جائیں جا کے اپنے گھروں کے مسئلے سنبھالیں، اور آپ کی زندگیوں میں آ کر فیڈ مت کریں، اور کہہ دیں کہ خبردار میری زندگی میں یا میری بیوی کے بارے میں یا میرے بچوں کے بارے میں کبھی کسی نے کوئی بات کی. میں ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے. یہ آواز بن کے دیکھیں آپ. یہ آواز نہیں آپ بنیں گے نا تو آپ پستے رہیں گے. آج آپ کر دیں گے. آج آپ کم از کم جا کے ایک دوسرے کو یہ بول دیں کہ جانی میں ہوں، تو اکیلے نہیں ہوں یا اکیلی نہیں ہوں، میں ہوں، ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. اینڈ یو بوتھ ایکنالج دس فرملی. آپ دیکھیے انشاءاللہ اللہ کتنا مہربان ہوگا آپ پہ، اور اللہ آسانیاں فرمائے گا آپ کے لیے. میری دعا ہے اور میرا بہت بیسٹ وشز ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس لائف کی اسٹرگل سے گزر رہے ہیں، اور وہ کسی سے نہیں کہہ سکتے، وہ کسی کے آگے بول نہیں سکتے، اور وہ کسی کے آگے اپنا دل نہیں کھول سکتے، وہ ان کو اپنا پیٹ نہیں ننگا کر سکتے. اور میری بہت زیادہ بیسٹ وشز اور بہت دعائیں ہیں تاکہ آپ سب سے پہلے خود کو سنبھالیں، ایک دوسرے کو سنبھالیں، اور پھر دیکھیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایوری تھنگ ول بی سارٹیڈ. ٹائم لگے گا لیکن ایوری تھنگ ول بی سارٹیڈ. ایک دوسرے کو نہیں چھوڑنا، اور اس ٹرسٹ کو پورا برقرار رکھنا ہے کہ میں ہوں، کوئی تجھے کچھ کہہ کے دیکھے سے ذرا، میں شیلڈ بن کے کھڑا ہوں تیرے آگے. میں لحاظ کروں گا سب کا، لیکن میں تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا. آپ اس کا حق اسے حق سے دیں. ڈھیروں دعائیں، ڈھیروں بیسٹ وشز، اور میری بہت دعا ہے کہ اللہ آپ کے ریلیشن شپ میں اتنی برکت ڈالے کہ شیطان بھی ہار مان جائے.